بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا اور سارے جانور مور کی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا، ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں سکون سے زندگی گزار رہے تھے، مزیدار میوے کھایا کرتے تھے، لیکن یہ اناج جو کہ گندم تھا، جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں اور اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے کے باہر آیا، شیطان نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے کہا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ اور مور بولا، میں مور ہوں۔ اور مور بولا، اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم و فاضل ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کی ساری باتیں بتائیں۔ سانپ شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ علم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے۔ شیطان جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو جنت میں رہنے کی سہولت ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا
کہ ایک گندم کا دانہ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیا ہو جائے گی، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو گیا۔ لیکن اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ اندر گیا، ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے۔ وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے بھیج دیا، لیکن اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پاؤں سے مور اندر آیا تھا، اللہ نے وہی خوبصورت پیر مور سے چھین لیے۔ سانپ جس میں چھپا کر شیطان کو لایا تھا، اس کی خوبصورت خوشبو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔